آج کے بعد میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا، یہ عید ہے، یہ عید ہے۔ آج کے بعد میں کبھی فضول خرچی نہیں کروں گا، یہ عید ہے۔ آج کے بعد میں کبھی شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلوں گا۔ یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ان کے والدینوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، ان بچوں کو کنٹرول کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ نہ جانے یہودیت کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے اور اللہ کی ذکر کرے۔ عید کا مطلب یہ نہیں میں گھومنے چلے جاؤں گا، عید کا مطلب یہ نہیں میں کھانا کھاؤں گا، عید کا مطلب یہ نہیں میں کسی جگہ پہ ڈیٹ پہ چلا جاؤں گا۔ قطعاً یہ عید کا مراد نہیں ہے، عید کا مطلب یہی ہے تاکہ ہم اللہ سے جڑے رہیں۔ عید کا مقصد یہی ہے تاکہ میں دیکھوں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کہیں چولہا تو نہیں جل رہا ہے، چولہا تو نہیں جلا ہے نا۔ اللہ اکبر میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ہم کوشش کریں اس گھر میں چولہا جلانے کی جس گھر میں چولہا نہیں جلا 1 مہینے سے، جس گھر میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے 1 روٹی بھی نہیں دی ہوگی، اس گھر کی طرف نظر دینا اسی کا نام عید ہے۔ لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم یہ کرتے نہیں ہیں۔ عید کے دن اپنے بچوں سے اچھے سے برتاؤ کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے بچوں کو عیدی دینا، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماون تمہیں لوکل عید، انہی لوگوں کے لیے عید ہے، وہی لوگ مراد کو پہنچتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بچایا گناہگاری سے، اپنے نفس کو بچایا شراب پینے سے، اپنے نفس کو بچایا بے حیائی سے، اپنے نفس کو بچایا جھوٹ بولنے سے۔ اسی لیے تو ماہ رمضان المبارک میرے رب نے عطا کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، یہ عید اتنی نہیں ہے آپ صبح سویرے اٹھ کے نئے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، پھر ظہر کے بعد آپ کوئی دکھائی نہیں دو گے، کوئی پتہ نہیں نشاط میں ہوگا، کوئی پتہ نہیں کس گارڈن میں چلا جائے گا، نہ ظہر اس کو مل جائے گا، نہ عصر اس کو مل جائے گا، نہ مغرب اس کو مل جائے گا۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج اپنے آپ کو محاسبہ کر لیجئے، میں کیا اس دس خدا یعنی عید، میں کیا اس دس پروردگار یعنی عید، یہ دس خدا یعنی من اچانک ماہ رمضان پتہ یہ عید کیا جی من اس خوشی کس خوشی اخ خوشی اسگی فتح مکہ گو ات ماہ رمضان اسمز، بیا خوشی اسگی ات ماہ رمضان اسمز کر پروردگار عالمین قرآن مجید نازل، بیا خوشی اسگی ات ماہ رمضان المبارک اسمز کر پروردگار عالمین جنگ بدر اسمز مسلمانن بڑ کامیابی عطا کو۔ یم سارے خوشی جس پروردگارن یمن ماہ رمضان اس اندر، جب ماہ رمضان نکل گیا ربن دب خبر یمن ما کس من دل مبارک حضور ربن دس اچانک امی ساتھ ماہ رمضان نیرن پتہ عید الفطر دب تاکہ تہن دل گژھن خوش، انعامک دہ دتن یمن ایمان والن، تقووک دہ دتن یمن ایمان والن، پرہیزگاری ہم دہ دتن یمن پر ایمان والن۔ دبنک ولیو ستی جسمو بڑ بار خوشی سو گئی عید الفطر ہنزی شکل اندر، تو پتہ چلا یم آئی دوام دوران یت پتکین اقتدا کرک نبی پاک علیہ السلام اس پتکین تاکہ اس گس روز ذات پاک حضرتی۔ تو وقت کیوں جوانو اللہ تعالیٰ چو قرآن پاک اس اندر کرن بیان فرما وذکر اسم ربی فصلا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی یمو پنن پان کر پاک، یمو پنن پان، یمو پنن جسم پاک اور ظاہر تو کرک پاک۔
باطن تہ کورک پاک ظاہر گو یمن پاک کم سیتن وضو کرنے سیت غسل کرنے سیت نئی پلو لاگنے سیت یہ گو ظاہر یمن پاک مگر باطن گو یمن پاک ماہ رمضان چو روزو سیت باطن گو یمن پاک اللہ تعالیٰ سنمی ذکر کرنے سیت اللہ تعالیٰ فرماون الا بذکر اللہ منانے والوں او عید کے دن نئے کپڑے پہننے والوں اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کس نے نئے کپڑے لگائے ہیں کس نے پرانے کپڑے لگائے ہیں رب کو ان کپڑوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اگر دیکھتا ہے میرے نبی کس چیز کو فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اس لیے جب تیری نیت یہ ہوگی میرے مولا ماہ رمضان المبارک جدا ہو گیا ہے لیکن مجھے ماہ رمضان کی بدولت سے اس چیز کی توفیق ملی ہے لیکن وقت کیوں میں نوجوانوں میں نو عزیزوں میں نو بزرگوں اچھ بدل چیز استمت عید ناؤ جو ہم نے عید رکھی ہے عید کہتے ہیں جس چیز کو ہم عید کہتے ہیں وہ عید نہیں ہے عید چھ عجزی عید چھ معافی مانگین پروردگارس معافی مانگین ربا رات تاموسیت مسجد من گریز آسن اوسنا صبح سلی وجد از نیارن از آسن واریا بھاجر تی پورمت اڑے آسن گمیت ہوشارے تی مازن دبا اتاز والا ملے ریتاز پر نماز وقت چاسی آز پاری آدھے ایسے بھی ہے لیکن اڑے آسن پہ وجد آز تری بجلین آسن نا اڑے آسی از روز تی شب بیداری کرمت کیا جی یوم عرفک شب یت متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان بیان کو یس اترا اسمز کیا کری شب بیداری کری معافی منگ پروردگار احنز ڈاٹی نبی علیہ السلام دبن ام سن ساری لکڑ بڑی گناہ ظاہر باطن گناہ آت یوم عرفک روز منک معافی معاف کرن ذات پاک حضرت مگر ست بوشنگ ایت روز منز اڑ درائن بہن بجن تائم نویدس نشی اڑن آئین واری کرو کیا یم چھنا پانن پان لگ میں چمکاونی یم چھنا پانن روئی لگ میں پانے چمکاونی پالش کرن سی چھن گسن روئی صاف نا نا اچھ نمازو سی صاف کرن اچھ ذکر سی صاف کرن اچھ اللہ تعالیٰ سندی یاد سی صاف کرن دبن خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے یل سو حسن چھ دیون میانی جوانات اچھ پانے رونق یون سو حسن کم سیتن چیون صبح سلی وطن سیت تحجد پرن سیت اللہ تعالیٰ سن یاد کرن سیت رب کرن بیان قد افلح من تزکا دبن کامیابی بھی اجتماع یمن پانو نفس کیا گو پاک پاک یمو پانو نفس کیا کر پاک کر ریت کس ریتس پاک کرک ریت کس معافی منجک ریت کس زار پار کرک ریت کس گنہان قریب گئی ریت کس ریتس کے ام پد آئی فور دزک پروردگارن عید الفطر ام پد کرک پنن پان پاک وذکر اسم ربی فصل یلیم ظاہر پاک کرت آئی یلیم باطن پاک کرت آئی ام پت آئی نماز عید ادا کرنے ام پت آئی نماز عید کیا کرنے ام پت اگر ام نئی پلو تلاغن پروائی چھکن کے ام قد ابر ام اتر تملنت پروائی چھکن کے سو شخص کیا ہی عید گاہس قریب یمن ریت کی ریتس آخ دو تبور سو شخص کیوں ہی عید نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ من یمن نماز تراوی ادا کر سو شخص کیوں ہی عید نماز ادا کرنے یمن فجرس نماز فجر با جماعت پر اما امس کیا کر عید نماز امس کیا کر عید نماز رب دبن یہ شخص مین مینس عید گاہس قریب کے یہ شخص مین عید گاہس
یمن ریتس کیا کر ماہ رمضان اس قدر یمن ریت کس ریتس ماہ رمضان تو مد نظر اے وقت کیوں میں نوجوانو دور و نزدیک بیٹھ اللہ کے بندو آنے والو اللہ سے معافیاں مانگو اس کا روزار پار دبس خدایا ماہ رمضان اگریت گو وی اس نش نئی وری خبر اس آسوا نہ آسوا اے مولاد سی چھک بیتر زانان مگر اس کرز سانین گنہن مغفرت اس کرز سانین حالن پیڑ رحم اس کرزیت جماعت اس پیڑ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمو فضول خرچی کرن ویل چن کم سندوس یم چھن رب سندوس یم چھی دوس کم سن یم چھی یار شیطان سن ٹاس تراوین باقی چیز کریں یم کم سندوس یم چھ دوس اگر ام بچن ٹاس سن مویلس پچ امس ٹاپ سن سے کیا زینی پیسے بند کرو مت دے دو مت دے دو یل سے باسن چی میون بچو کیا کرن فضول خرچی یل سے باسن چی بچو فضول آمنو ایمانن والو لا تتبعو خطوات شیطان شیطان چونکن سڑکن پر بہت گلین پر بہت کوچن مز بہت ایدین وین سے مشید کن وقت کے مگر صدبزس نا بس سے ریت کس ریتس آمد پرہیز کرت بس سے اس خدایا اتپڑ ماہ رمضان سو سے کنٹینیو کیا پرن نماز پرن بس سے یدی عہد و پیمان کرن آج کے بعد میں کبھی نمازیں امدن قصدن تراؤن کے اللہ تعالیٰ فرماون یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتبعوا مکریو اتباع کمسن لا تتبعوا خطوات الشیطان مکر اتباع شیطان کم خرچی کر یعنی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا جا تو امیر بنے گا جا تو مقرب بنے گا تیرا مال جب بچ جائے گا خود بخود امیر ہوتا جائے گا لیکن جب تو فضول خرچی کرے گا وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہے اس کے مال میں کبھی برکت نہیں آتی اس میں مال میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا وہ مال کبھی جمع نہیں ہو جائے گا جو مال اللہ کی راہ کے بغیر کسی اور کی راہ میں خرچ کیا جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو ما کریو اتباع کم سنس شیطان سنس ما کریو اتباع میں شیطان لعین سنس کیاز انہو لکم عدو مبین یہ انسانس نینوان یہ انسانس خلم خلا دشمن یہ نینوان دشمن یہ خلم خلا دشمن میں منتات صدب کیاز گئی امی شیطانس یوت قریب یوت نزدیک از گو مشتی ذات پاکی حضرت اللہ از گو مشتی جناب محمد الرسول اللہ اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اللہ تعالیٰ کرن بچوٹ آئی تسمن بیان فرماما ولا تتبعوا خطوات الشیطان مکریو اتباع کم سن شیطان لعین سن فإنہو یمو اتباع کر ومن یتبعو خطوات الشیطان یمو اتباع کر کم سن یمو دوست بنو شیطان یمو یت ایز بیٹن شیطان سن طریق حرب کر اختیار کہاں گو غلط کرن خطر ہوٹلس مل کہاں گو غلط کرن خطر پارکن مل کہاں گو بے حیائی کرن نہ جانے کمن کمن جائن چنوین کن گسن میون جوان مگر اللہ تعالیٰ چی فرماون فمن یتبعو خطوات الشیطان یمو اتباع کر کم سن شیطان سن فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ رب کرل بیان یہ شیطان اس دوز بناون تمن چھ شیطان ونن چسا شراب تو تم چھ چون
آج عید ہے پی لے، آج عید ہے چلو گپ شپ کریں گے، جوا بھی کھیلیں گے، آج عید ہے، ایسی بھی عید منائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس عید کو شراب سے، عیاشی سے، نہ جانے کن بے حیائیوں کاموں سے کہتے ہیں یہی عید ہے۔ جب تک وہ بے حیائی نہیں کرتے تب تک ان کو عید ہی نہیں ہے، جب تک وہ شراب نہیں پیتے ہیں تب تک ان کو عید ہی نہیں ہے، جب تک وہ جوا نہ کھیلیں تب تک ان کو عید ہی نہیں ہے، جب تک وہ بدکاری نہ کرے تب تک ان کے لیے عید ہی نہیں ہے۔ نادان کبھی اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو مطالعہ کیا ہے؟ کبھی اپنے فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اسی لیے تو بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اسی لیے تو بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ عید فحش چیز کا نام نہیں ہے، عید فضول خرچی کا نام نہیں ہے، عید جوا کھیلنے کا نام نہیں ہے، عید ہے اللہ کی عبادت کرنے کا نام، عید ہے جنماز پہ رونے کا نام، عید ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا نام، اس چیز کا نام عید ہے۔ خوشی روزدارن کس خوشی آس تلا ونیو سیری ز خوشی اخ خوشی اس تمن تم ساتن یل تم روز اس کیا کرن افطار۔ تو وچھو زندگی میں آپ جتنا بھی کھاؤ اتنا مزہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو مزہ شام کو افطاری کرنے میں تھا۔ خدا کی قسم یہ اب پریکٹیکل کر لیجئے گا۔ روزدار اساس امساد کیا آسن خوشی کھاتا تو ایک دن بھر بہت کچھ تھا لیکن جو شام کو کھانے میں مزہ تھا وہ مزہ اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ ایک خوشی اس کی، اور دوسری خوشی اس کو جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی جب وہ اس کو اللہ کا دیدار بن جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ امیس روزدار سے بیا خوشی امیسا یہ بھی عید ہے، یہ چید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماون دونک میری عید تب ہے جب مجھے اللہ اپنا دیدار دے دے، جب مجھے نبی اپنا دیدار دے دے، میری عید وہ ہے۔ یہ تو یہ کیا عید ہے جس عید کو تم عید کہتے ہو، یہ عید سب سے بڑی عید وہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے کردار کو بنانا پڑے گا، اپنے گفتار کو بنانا پڑے گا، اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، مراد کو وہی لوگ پہنچتے ہیں، کامیابی کو وہی لوگ پہنچتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہو، جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو کیا ہو، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اسی لیے اللہ نے عید دی ہے ان تزکیے نفس کرنے والوں کو جنہوں نے جنگ بدر میں ایک طرف سے روزہ بھی رکھا دوسری طرف جنگ بھی لڑی، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، ان کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی، ان کی زبانیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن میرے رب نے فرمایا آ جاؤ قد افلح من تزکا، وہی لوگ تو کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو جنگ بدر میں بھی قابو کر لیا۔ یہ ہے تزکیہ نفس، ان کے لیے عید ہے۔ یہ من دس خدایان خوشی عید ہنزی شکل آدھر فتح مکہ گو تو یہ من دس خدایان عید ہنزی خوشی شکل مز کیا خوشی۔ اس لئے میں نے جوانوں میں نے عزیزوں عید کا پیغام یہی ہے کہ فضول خرچی سے بچے، بے حیائی سے بچے، بدکاریوں سے بچے۔ وہاں کیا فرق روز ونکن کس دور اس میں خود تہوار استے یا تہوار اس از تم تی جوان تا اتما شراب چیت لوگو تی اتماس کیا چھو کیا فرق روز سوچو کہ دبن میں چھو پاک تہوار عید الفطر
لیکن اپنے اس پاک تہوار کو ناپاک کیا ہے شراب پینے کے بعد، جوا کھیلنے کے بعد، بے حیائی زناکاری کرنے کے بعد تم نے پاک تہوار کو گندا کر دیا۔ غیروں پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، کیچڑ اٹھانے سے پہلے اپنے تہوار پہ تو نظر دوڑا، پہلے اپنی عید پہ تو نظر دوڑا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس عید پہ پتہ نہیں بے حیائی کتنے کرتے ہیں، بدکاریاں کتنی کرتے ہیں، پار کے بری ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ خود کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، غیر شرعی کام ہے۔ اللہ کے شریعت کے حدود میں رہو، قرآن کے حدود میں رہو، احکام کے حدودوں میں رہو، یہی عید ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہی عید ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہی عید ہے، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچانا یہی عید ہے۔ عید فضول خرچی کا نام نہیں ہے، عید بے حیائی کا نام نہیں ہے، عید بدکاری کا نام نہیں ہے۔ عید اگر نام ہے تو عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا نام ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہونے کا نام عید ہے۔ بس اسی چیز کو عام کر لو تاکہ ہمارے بچے بے حیائی، بدکاری اور بہرہ روی سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ دین ون بوزن خود زیادہ عمل کرنے توفیق۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو یون پنین بچین برونٹ کن یم بچی یما پنیس مالس بابا اس انت از نئی پلو۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وطک واپس دونک میانو گبرواز کریو تی پنین پرانین پلوانی کیا گزار چھلیو یمائی پلو لگیو یمائی پلو نئی پلو انہ سمچن کیا وقتک امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز یہ گھا پنین بچن میں آئی کلام کرن گبرو آج چن میں پلو پونسان نسخ طاقت کیا یس امیر المومنین آس، یس امیر المومنین آس، یہ ونیا پنین بچن آج چن پونسے اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو وچ عید کا چیز شوانن عمر بن عبدالعزیز علی من پنین بچن وود دنہ گمرو آز کریو تی عید کا چیز پیڑن گزار یمائی پلو چھلیو ام پد لگیو یمائی پلو لیکن یم وچن واپس باب میانا اسما ونن مدینہ روزن ول دبن تو ہیچو امیر المومنین سین اولاد تو کیا چون نئی پلو آز لگت اسما دن تان سانی بابا اسما ونن بربل سانی بابا فرما من امیر المومنین ازوت چشمانی مبارکو کی نوش یہ گو تمیس یمیس تمی کاموز کارن وہ تو واپس دن میں دکھنا کرے تک تنخواہ یہ دکھنا میں ایڈوانس اسمل اور وہ تو سی واپس تنخواہ دن وول یس مامور و ذات بیڑ دن اے امیر المومنین بہز دی میں تنخواہ اے کرے تک ایڈوانس مگر سدی میں اور امی چیزی گارنٹی کی روزک کی ذریعت زند فاروق اعظم امیر المومنین الور واپس آو فرما منی چوادان امیز وہ چشمانی مبارکو کی نوش بچیو دو بابا سے کیا زمدہ دنک بیٹے مجھے معاف کرنا میں آپ کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکا تو وہ بابا کیا دلیل کیا وجہ دنک میں انہوں گبرو بنا کون نہیں پل پلو تی اینی کے یم نہیں پرانن کریو تی غزار یم ای چھلیو یم نہیں کریو تی استری یم ای لگیو اس لیے رز گچ وہ ذات پاکی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو اے میانو جوانو میانو عزیزو تلا عز دیسا یتماء رمضان چ ایز پت یتماء رمضان کس نیرنس پت پنین رشتہ دارن نظر توی انوات سوٹ پنین ہمسائن نظر توی انوات سوٹ پنین یمن ہمسائن پنین یارن دوستن رفیقن یمن دیسا نظر توی انوات کھنت چین لیکن نہیں میانو عزیزو میانو جوانو ایز دپن اسی گش روزین آباد بے اس کیا بن مجھے اس کے ساتھ
اشن عید اشن عید عید چھ بائی چارگی عید چھ مائت محبت عید چھ آکے کس خبرگیری عید چھ پنی بین نظر دین عید چھ پنین ہمسائن پنین رشتہ دارن نظر دین عید چھ غریبن محتاجن مسکینن نشواتن اوی پیغام دیت جناب محمد الرسول اللہ حضور علیہ السلام چھ عید نماز پرناونی نیرا عید گاہس کن وچ پیس نظر کہ ہم بچ وچن ودان کہ ہم بچ وچن اسان ات ترون اکس بچس کن نظر بچ اس کی گندان پانوین اخ بچا وچن یہ وچن سائیڈس ودان امس ونن دمنس گورا آز عید ثہ چھک ودان دپن اے میانہ امس ٲس نہٕ پاے یہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن اے شخصا مےٚ حظ چھُ پنُن مول پنن مول درامت پنن موج درامز پنن مول گومت شہید اے میانی با اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو فرماوان نبی پاک علیہ السلام اپر گزرگو یہ بچ وچن ودان تریدان ایم دبنس کیا دلیل خبرا سکیا چون ودان دنس میانی نبی علیہ السلام زوان ودائی میانی محبوب علیہ السلام میں اس لیے رو رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میری ماں فلانی فلانی دن اس دنیا سے نکل چکی ہے اے میرے نبی علیہ السلام اس لیے میرے بابا نے دوسرا نکاح کر لیا ہے میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے سمول چھن میں واتان کے سمول چھن میں واتان کے اس لیے چھس توئی آمد سودور چلت چھس آمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اس بچے کو عید کے دن پہلے اپنے ساتھ لایا اس کو نہلایا اس کو نئے کپڑے لا کے دیے اس کو ہاتھ میں عیدی دے دی کہا میرے بیٹے کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے اور تیرا بابا جناب محمد الرسول اللہ ہو اور تیرا بھائی حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہو یوں تو واپس میرے نبی میرا تو مقدر بن گیا ہے میرا تو مقدر جاگ اٹھا ہے یا رسول اللہ کیونکہ مجھے آپ جیسی نبی آپ جیسا پیغمبر باپ بن گیا ہے اے میرے نبی میرے علیہ السلام مسجد پاکس کرزو بھرپور تعاون آز اخری ملاقات ما آش برحال اللہ تعالیٰ کرنو نارز گلزار انشاءاللہ یت کرزو بھرپور تعاون بھرپور مدد دیو اللہ تعالیٰ تہنجس نارس کر گلزار تہنجس گرس کر پروردگار حفاظت تو وقتی کیوں جوانو عید دو نبی پاک علیہ السلام یتیمن مسکینن بڑ پنن دشتی شفقت رویت نیارا دبان یم دو کریو یمن غریبن مسکینن محتاجن پڑ دستی شفقت دستی تعاون کیازی عید چیز اسناو میانو جوانو میانو بزرگو تو میانو دوستو ولا عید جن موقع چی میانی بایا اللہ تعالیٰ چی فرماون عید چی تمن قد افلح من تزکا عید چی تمن یمو پنن پان کر پاک کمو چیزو نش کرک پاک یعنی گناہو نش کرک پنن پان پاک یعنی برایو نش کرک پنن پان پاک یعنی گناہ گری نش کرک پنن پان پاک ایت مائی رمضان اسمن کرک عہد و پیمان تو بس خدای سان یت پڑس مائی رمضان اسمن زوسو کش صبح سلی وچت نئی بج چوری بج اس بیدار کران اے ربا مائی شوال اسمن تکر جیس امی آئی چوری بج بیدار تاکہ اس کرو عبادت ذات پاک حضرت یمیس یمیانی جوانا ہدایت میون زنجو تمیس انسان سن روز چو قبول کرمت پروردگارن یمیس ماہ رمضان اسمد ہدایت میلیو آز آو ماہ رمضان کس دوہز پت امی ماہ رمضان
کامیاب گئی تم لوگ یمو پنن ظاہر تہ پاک کور یمو پنن باطن تہ پاک کور یمو سودا کور ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ولا عیدا چھ تمنی میانو جوانو ولا عیدا چھ تمنی میانو بایو یمن ماہ رمضان چھ روز قبول کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ یدت کور پروردگارن پا بیان قد افلح من تزکا دبن کامیاب گئی تم یمو پنن وجود پاک کور ات متعلق چھ واریا تفاسیرن من واریا قول آمد بیان کرنا اخ قول چھ کہ یم پنن پان بچو کفر تو شرک نش اخ مراد چھ ام نش یہ یم پنن پان بچو کفر نش شرک نش پنن پان تون تمو بدعاتو نش دور یمن ناراض چھ خدا تو خدای سند رسول اخ تفسیر چھ ام آئی بیا قول چھ یمو نماز خاطر طہارت حاصل کور وضو بنوک غسل کرک پاکی کرک اختیار اور آئی از دربار ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سن اس دربار صدر دویم تریم قول چھ فرموک تمن لکن چھ عید یمو پنس مال زکات دت پنن مال پاک کرک اور آئی از دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ چکرن بیان قد افلح من تزکا بلکہ آج چیز اسمن شو اتشال اشکال شو یا چیز اسمن کے فرماون زکاة یز گئی سو گئی مکہ اسمن تمیو مدین اسمن تمیو حکم نازل مگر یہ سورہ مبارک شو مکہ اسمن نازل کرمت ذات پاک حضرت اللہ بلکہ یہ چون امی چیز نشی مراد کے یمو پنس مال زکاة کر بلکہ یہ چیز مراد یمو پنن پان بچو ہر کن لکٹ گنانی بڑی گنانی توئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسمن کران بیان یا ای ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تم لوگ یمو ایمان انت کرک پان رچ رچ کامی نیک کامی کرک صالح کامی کرک اور ام پد آئی در دربار ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سنس دربار اسمنز یمو پنن پان بچو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تم لوگ یمو ایمان اون مگر ایمان انت کیا کرک رچ کام کرک عمل صالح کرک اللہ تعالیٰ چھ فرماون تمنے لوگن چھ عید انہی لوگوں کے لیے عید ہے وہی لوگ مراد کو پہنچتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بچایا گناہگاری سے اپنے نفس کو بچایا شراب پینے سے اپنے نفس کو بچایا بے حیائی سے اپنے نفس کو بچایا جھوٹ بولنے سے اسی لیے تو ماہ رمضان المبارک میرے رب نے عطا کیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اے میرے جوانوں میرے عزیزوں یہ عید اتنی نہیں ہے آپ صبح سویرے اٹھ کے نئے کپڑے پہنو عطر لگاؤ سرما لگاؤ پھر ظہر کے بعد آپ کوئی دکھائی نہیں دو گے کوئی پتہ نہیں نشاط میں ہوگا کوئی پتہ نہیں کس گارڈن میں چلا جائے گا نہ ظہر اس کو مل جائے گا نہ عصر اس کو مل جائے گا نہ مغرب اس کو مل جائے گا اے میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں آج اپنے آپ کو محاسبہ کر لیجئے میں کیا اس دس خدا یعنی عید میں کیا اس دس پروردگار یعنی عید یہ دس خدا یعنی من اچانک ماہ رمضان پتہ یہ عید کیا جی من اس خوشی کس خوشی خوشی اس کی فتح مکہ گو ایت ماہ رمضان اسمز بیا خوشی اس کی ایت ماہ رمضان اسمز کر پروردگار عالمین قرآن مجید نازل بیا خوشی اس کی ایت ماہ رمضان المبارک اسمز کر
پروردگار عالمین جنگ بدرس مز مسلمانن بڑ کامیابی عطا کو یم سارے خوشی دس پروردگارن یمن ماہ رمضان اس اندر جب ماہ رمضان نکل گیا ربن دب خبر یمن ما کس من دل مبارک حضور ربن دس اچانک امی ساتھ ماہ رمضان نیرن پتہ عید الفطر دب تاکہ تہن دل گژھن خوش انعامک دہ دتن یمن ایمان والن تقوک دہ دتن یمن ایمان والن پرہیزگاری ہند دہ دتن یمن پر ایمان والن دبنک ولیو ستی جسمو بڑ بار خوشی سو گئی عید الفطر ہنزی شکل اندر تو پتہ چلا یم آئی دوام دوران یم آئی عید نماز پڑھنے در درباری ذات پاک حضرت اللہ یم آئی عید نماز ادا کرنے جناب رسول پاک علیہ السلام سندس یت پتکین اقتدا کرک نبی پاک علیہ السلام اس پتکین تاکہ اس گسی روز ذات پاک حضرت تو وقت کیوں جوانو اللہ تعالیٰ چو قرآن پاک سندر کرن بیان فرما وذکر اسم ربی فصلی اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی یعنی یمو پنن پان کر پاک یمو پنن پان یمو پنن جسم پاک اور ظاہر تہ کرک پاک باطن تہ کرک پاک ظاہر گو یمن پاک کم سیتن وضو کرنے سیت غسل کرنے سیت نئی پلو لاگنے سیت یہ گو ظاہر یمن پاک مگر باطن گو یمن پاک ماہ رمضان چو روزو سیت باطن گو یمن پاک اللہ تعالیٰ سنجمی ذکر کرنے سیت اللہ تعالیٰ فرماون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دپنو عید منانے والوں اور عید کے دن نئے کپڑے پہننے والوں اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کس نے نئے کپڑے لگائے ہیں کس نے پرانے کپڑے لگائے ہیں رب کو ان کپڑوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اگر دیکھتا ہے میرے نبی کس چیز کو فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اس لیے جب تیری نیت یہ ہوگی میرے مولا ماہ رمضان المبارک جدا ہو گیا ہے لیکن مجھے ماہ رمضان کی بدولت سے اس چیز کی توفیق ملی ہے آج کے بعد میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا یہ عید ہے یہ عید ہے آج کے بعد میں کبھی فضول خرچی نہیں کروں گا یہ عید ہے آج کے بعد میں کبھی شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلوں گا یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں ان کے والدینوں سے میں گزارش کر رہا ہوں ان بچوں کو کنٹرول کرو کیونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے یہ نہ جانے یہودیت کا طریقہ ہے مسلمان کا طریقہ یہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرے قرآن پڑھے تلاوت کرے اور اللہ کی ذکر کرے عید کا مطلب یہ نہیں میں گھومنے چلے جاؤں گا عید کا مطلب یہ نہیں میں کھانا کھاؤں گا عید کا مطلب یہ نہیں میں کسی جگہ پہ ڈیٹ پہ چلا جاؤں گا قطعاً یہ عید کا مراد نہیں ہے عید کا مطلب یہی ہے تاکہ ہم اللہ سے جڑے رہیں